السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور اس آزمائش کا مرکز انسان ہے، اور اس انسان کا مرکز اس کا دل ہے۔ تو اگر یہ دل مضبوط ہے، خیر پہ ہے، تو اس کے ارد گرد کی کائنات مضبوط ہو جاتی ہے، خیر پہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ انسان کا دل کرپٹ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کی کائنات کو بھی کرپٹ کر دیتا ہے، شر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جتنا اپنے جسم کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اتنا ہی اپنے دل کے بارے، اپنے خودی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اسی سلسلے کے لیے ہم نے دل کی دنیا اس عنوان سے قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پہ ہم ان اصولوں کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے دل کو یا تو مضبوط کرتے ہیں یا اس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اور آج جو ہم اصول بیان کرنے جا رہے ہیں، کن جانے ابھی میں یہاں پہ آنے سے پہلے اپنی وائف کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہا تھا، اور میں خیال کر رہا تھا اس کی بہت زیادہ ضرورت مجھ کو ہے، میری وائف کو ہے، ہمارے گھر والوں کو ہے، کیونکہ ہم جتنا اس شے کو معمولی سمجھتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ ہمارے پورے کے پورے معاشرے کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے، ہمارے دل کو خاص طور پہ بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور اس کی طرف ہمارا زیادہ دھیان نہیں جاتا۔ اور جو بھی گروز ہیں میرے بھائی، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہے ہندو سے ہیں، وہ چاہے عیسائیت سے ہیں، وہ چاہے کسی اللہ کو نہیں مانتے، رب کو نہیں مانتے، مذہب کو نہیں مانتے، لیکن انسان کی شخصیت سازی کرنے کے لیے کوئی محنت کرتے ہیں، اس کے اندر یہ تین اصول وہ عقیدے کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ ایک انسان بہتر ہو ہی نہیں سکتا، وہ اچھائی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، وہ ترقی کی طرف جا ہی نہیں سکتا اگر اس میں یہ تین اصول نہیں ہیں۔ اور وہ تین اصول کیا ہیں؟ بڑے مشہور ہیں: کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ اسپیک لیس، ایٹ لیس اینڈ سلیپ لیس۔ یعنی یہ تین اصول جو ہیں ایک زہر قاتل ہیں اگر انسان ان اصولوں کا خیال نہیں رکھتا۔ اور اگر یہ تین اصول کسی کے اندر ہیں تو اس کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا، شخصیت سازی کو بہتر کرنے کے لیے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسلام الحمدللہ ہم ان تینوں کے بارے میں بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں اصولوں پہ بڑے کمال لیول پہ جا کے عمل کرنے والے تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کم بولنا۔ ایک ایوریج کے طور پر بڑی کمال ریسرچ ہوئی ہے کہ ایوریج پہ آج کا انسان قریباً روزانہ 16,000 الفاظ بولتا ہے، روزانہ 16,000 لفظ وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ اب وہ لفظ یا تو اس کو محبت کی طرف لے کر جاتے ہیں یا اس کو نفرت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور جو ہمارا دل ہے اس کا اس زبان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بڑی سننے کی بات ہے، جو ظاہری بنیادوں کے اوپر تعلقات ہیں اس کی بنیاد، اس کی ریڑھ کی ہڈی وہ زبان ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جس انداز کے ساتھ آپ اپنی ماں سے گفتگو کر رہے ہیں وہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ کی ماں کے ساتھ رشتہ کیسا ہے۔ اور اندر کی دنیا، باطن کی دنیا کو بھی اظہار میں لانے کے لیے زبان ہی ہے، یعنی آپ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ آپ کی زبان بتاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زبان جو ہوتی ہے وہ آپ کے دل کی کھڑکی ہوتی ہے، یعنی جو دل کے اندر جھانکنا ہو اگر کسی کے تو اس کی زبان دیکھو کہ وہ جب بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے، خصوصاً جب اس پہ پریشر پڑتا ہے، خصوصاً جب کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اندر سے کیا نکالتا ہے یہ اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں دھیان سے بولا کرو، کیونکہ جب تم زبان کھولتے ہو تو دنیا کو بتاتے ہو تم خاندانی ہو یا آوارہ ہو، یعنی تمہارے پیچھے ایک خاندان کھڑا ہے، ایک لیگسی کھڑی ہے، ایک وراثت کھڑی ہے۔ وہ بندہ بڑے دھیان سے بولتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ لوگ جج کرتے ہیں کہاں سے آیا ہے۔ اور جو آوارہ طریقے سے بات کرتا ہے میرے بھائی، ظاہری سی بات ہے وہ بندہ اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے میرے باپ کو کیا سہنا پڑے گا، میرے گھر والوں کو کیا سہنا پڑے گا، اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمارے اسلاف کیا ایک جملہ بڑا مشہور تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس سے بہت زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں، جس سے بہت زیادہ گناہ ہونے لگتے ہیں اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو کم بولتا ہے تو وہ کم غلطیاں کرتا ہے، جو کم غلطیاں کرتا ہے وہ کم گناہ کی طرف جاتا ہے، اور جو کم گناہ کی طرف جاتا ہے اس کا جہنم کی طرف جانا وہ کم سے کم ہے، اس کے موقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی بولنا، اس کے اندر کم بولنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، جتنی بھی احادیث قدسی
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. آپ دیکھیں گے اس میں اللہ بالکل مناسب سی بات کرتا ہے, ایک دو لائنوں کی گفتگو کرتا ہے. آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے قرآن کے اندر مکالمے کو ذکر کیا تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت بہت کم بول رہا ہے. جو جتنا بڑا گرو ہو جاتا ہے, جتنا زیادہ علم کے اندر میچور ہو جاتا ہے, میرے بھائی لازم بات ہے کہ وہ کم بولنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوچنے زیادہ لگ جاتا ہے, کیونکہ زیادہ سوچنے کے لیے آپ کو کم بولنا پڑتا ہے. وہ تولتا زیادہ ہے اور بولتا کم ہے. جب تولتا زیادہ ہے تو وہ بولتا کم ہے لیکن گہرا بولتا ہے, اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک جملہ مات دے دیتا ہے اگلے کو, ایک جملہ ساری لڑائی کو ختم کر دیتا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اللہ کی قسم. یعنی 2-3 گھنٹے ہو گئے بحث چل رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے ہیں تو ایک جملہ بولا ہے اور بحث ختم ہو گئی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا, جامع الکلام تھے وہ. یعنی کم بولتے تھے لیکن گہرا بولتے تھے. تو گہرا بولنے کے لیے آپ کو کم بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ زیادہ سوچ سکیں. اس لیے آج کے اس زمانہ میں چاہے علمی حوالے سے دیکھ لیں, چاہے مدارس میں دیکھ لیں, چاہے یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, کوئی میرے بھائی آپ کو سائنٹسٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا, کوئی مفکر نکلتا ہوا نظر نہیں آتا, کیونکہ بولتے بہت زیادہ ہیں لیکن سوچنے والے لوگ وہ بہت کم ہو گئے ہیں. جو جتنا زیادہ سوچتا ہے اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ کم بولتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ آپ کو بڑی کمال ریسرچ لگے کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک باقاعدہ ریسرچ کی, دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی مانی جاتی ہے دنیاوی حوالے سے, ہارورڈ یونیورسٹی. انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں اس میں 60% سے زائد وہ اپنے بارے میں بولتے ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں, جو میرے بھائی طوطا ہوتا ہے نا, یعنی چپ ہی نہیں کر رہا ہے, وہ آپ دیکھیں گے اپنی ذات کے بارے میں بہت زیادہ بولتا ہے, جس کی وجہ سے اس میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے منہ میں مٹھو بہت بنتا ہے اور اس کے اندر اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے. وہ دوسرے کی رائے کو برداشت بھی نہیں کرتا, وہ دوسرے کی رائے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ ابھی وہ بول رہا ہوتا ہے یہ اپنی سنانے کی کوشش کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کبھی تعلق پیدا نہیں ہو پاتا کیونکہ اگلے کو لگتا ہے یہ مجھے سمجھتا نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی میرے بھائی ایک غلط فہمی ہو گئی تھی, اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع نے جب اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت کا اظہار کیا کہ تم ایسا سوچتے ہو. اور ہمارے آج کے دور میں بھی ہم ایسا ہی سوچتے ہیں. ہمیں لگتا ہے یہ جو گپ شپ ہوتی ہے نا میرے بھائی, گپ شپ ہوتی ہے 4 گھنٹے گپ لگ رہی ہے لیکن اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی اب یہ جو 4 گھنٹے تم بولے ہو, اس 4 گھنٹے کے بعد تمہاری آخرت کا تمہیں کیا فائدہ ہوا اس بولنے کی وجہ سے؟ اس 4 گھنٹے کے بعد تمہاری زندگی بہتر ہوئی ہے کہ نیچے کی طرف گئی ہے؟ جب ایسے کو سوچنے لگے نا تو ایسے لگتا ہے بندہ تو چگ مار رہا ہے, بندہ تو مکھیاں مار رہا ہے. میرے بھائی ہم کس طرف اپنی گفتگو کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہمیں لگتا ہے جو ہم بولتے ہیں نا, ہم کون سا عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف بول رہے ہیں, بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں میرے بھائی, بولنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. یہ حدیث سنیں, اللہ کی قسم اتنی گہری حدیث ہے کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا جا سکتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ, معاذ بن جبل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے, یعنی حلال و حرام کا علم سیکھنے, فقیہ عالم, فقیہ جو صحابی تھے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں کی. کس چیز کے بارے میں؟ سنیے گا میرے بھائی دھیان سے. کس چیز کے بارے میں نصیحت کی؟ توحید کے بارے میں, نماز کے بارے میں, زکوٰۃ کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حج کے بارے میں, جہاد کے بارے میں. سبحان اللہ. یعنی سارے کے سارے اسلام کا جو خلاصہ ہے, توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور جہاد, اس کے بارے میں نصیحت کی. پھر یہ نصیحت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ یا معاذ, کیا میں تمہیں بتاؤں جو ان سب چیزوں کے اوپر بھاری ہو جائے, یعنی ان سب چیزوں کا دار و مدار جس چیز پہ, کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیں. آپ نے اپنی زبان کو ایسے منہ سے باہر نکالا اور ایسے پکڑا اور کہا اس کا خیال رکھنا, یعنی یہ تمہاری یہ سارے کے سارے پہاڑ کا بیڑا غرق کر دے گی. ذرا دھیان سے سوچیں, ساری عبادات کا توازن کس کے اوپر قائم ہے؟ زبان کے اوپر. اللہ اکبر. تو ظاہری بات ہے اگر ہم حیران ہوتے ہیں تو وہ تو معاذ تھے میرے بھائی رضی اللہ تعالیٰ, وہ حیران ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم بولتے ہیں کہ اس کے بھی حساب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت, اور آپ کہنے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے. یہ ایک اظہار ہوتا تھا اس بات کے اظہار کرنے کا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ عربوں کے اندر ایک اظہار کا طریقہ ہے. تیری ماں تجھ پہ روئے. اکثریت لوگ جو جہنم میں منہ کے بل پھینکے جائیں گے اس کی وجہ ان کی زبان ہے. اور آپ کو لگتا ہے ہم تو گپ شپ کر رہے تھے. یقین جانے میرے بھائی, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا, صرف میں نے ان کو یہ کہا ہے, یعنی خواتین خاص طور پہ اس میں زیادہ آگے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت بولتی ہیں, یہ ان کی فطرت میں ہے کہ وہ بہت بولتی ہیں, جس کی وجہ سے ان سے ناشکری بہت زیادہ ہو جاتی ہے. کہ صرف ان کو یہ کہا ہے کہ صرف فون پہ اپنی اماں کو یہ بتا دو کہ ہم کل آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں,
یقین جانے میرے آدھا پونا گھنٹہ لے جاتے ہیں اس بات کو، صرف یہ بتانے میں کہ ہم کل آ رہے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کر دیتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے یہ تو صرف باتیں اور گپ شپ ہو رہی ہے، ہم نے تو کسی غیبت نہیں کی۔ نہیں میرے بھائی، جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس سے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ گناہ ہونے والا ذریعہ بتا اس کے لیے جہنم کا راستہ اتنی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے یہ جو زبان ہے میرے بھائی، جو جتنا زیادہ میچور ہوتا ہے میرے بھائی، جتنا علم کے اندر گہرا ہوتا ہے وہ اتنا کم بولتا ہے۔ آپ کسی بھی گرو کے پاس چلے جائیں، کسی بڑے شخص کے پاس چلے جائیں، آپ جب اس کے سامنے بیٹھیں گے وہ بہت کم بولتا ہے، نپے تپے جملے جو ہے نا وہ بولتا ہے، وہ بہت زیادہ نہیں بولتا۔ یہاں پہ ایک بڑا کمال نکتہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی زبان کی ترویج کے لیے، یعنی کسی زبان کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ شاعری ہوتی ہے۔ یعنی اردو کو اگر پھیلانا ہے تو اس کے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوتے ہیں۔ آج آپ نے اگر اردو لٹریچر کو پڑھنا ہے، آپ کو ان کو شاعروں کو پڑھنا ہوگا، فارسی کو پڑھنا ہے تو اس کے شاعروں کو پڑھنا ہوگا۔ تو شاعر کیا ہوتے ہیں؟ وہ کم بولتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی بات کو کیا کرتے ہیں؟ 2 مصروں کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ مثلاً یہ جو جملہ ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند، سبحان اللہ۔ تو اب کسی نوجوان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹہ تقریر نہیں کرنی، لیکن اگر وہ یہ جملہ سمجھ جاتا ہے تو اس کا اس زبان کے اندر گہرا علم ہے، کیونکہ یہ 2 نقطے اگر وہ سمجھ گیا تو وہ پوری زبان بھی اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ جو یہ شاعر نہیں سمجھ سکتا میرے بھائی، جو شعر نہیں سمجھ سکتا وہ گہرائی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، سبحان اللہ۔ اس لیے سیانے آدمی کی سب سے بڑی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارے اسلاف دیکھیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے جب ان سے کوئی سوال کرتا وہ خاموش ہو جاتے، تو لوگ پوچھتے آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنی بات کو جنت اور جہنم پہ پیش کرتا ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یہ میری بات مجھے جنت کی طرف لے کر جا رہی ہے تو میں بول دیتا ہوں، ورنہ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائی ہم تو کبھی بول ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ، لٹرلی ہم گونگے ہو جائیں گے، گونگے، اگر ہم امام مالک رحمہ اللہ کی سنت کو اختیار کر لیں گونگے ہو جائیں گے ہم، کیونکہ بہرحال وہ عالم ہیں، سبحان اللہ، یعنی کہ مدینہ کے عالم ہیں میرے بھائی، امام ہیں، وہ ایسا بول رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے اسلاف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اصول ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اچھی بات کرو یا بولے بھائی کیا اصول ہے؟ اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ جس کی 3 بنیادیں ہوں۔ نمبر 1، آپ جو بولنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کی طرف بات جاتی ہے، اللہ کے خلاف نہیں جاتی، یعنی گناہ کی طرف نہیں جاتی بلکہ نیکی کی طرف جاتی ہے۔ آپ یہ سوچ کے بولیں، ظاہری بات ہے اس میں غیبت نہیں ہوگی، اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں چغلی نہیں ہوگی، یہ سب کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ دوسرا، اگر میں نے یہ نہ بولا اس مجلس کے اندر تو نقصان ہو جائے گا، یعنی اگر میں نے یہ بات نہ کی تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا، دنیاوی حوالے سے بھی اخروی حوالے، اس لیے مجھے بولنا چاہیے۔ اور تیسرا، جو آپ بولنے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو 100% یقین ہے، شک نہیں بولنا، مجھے لگتا ہے کسی کے بارے میں میرے بھائی ایسے نہیں بولتے، مجھے لگتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو تکا ہے، آپ نے تو تکا مارا میرے بھائی، اگلے نے اس پہ یقین کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے تعلق سارا خراب ہو جاتا ہے۔ آپ تکا نہ ماریں، آپ یقین کے ساتھ گفتگو کریں، شک کے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ اگر یہ 3 بنیادیں ہیں تو بولیں، وگرنہ خاموش رہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، میرے یہ ابھی حالیہ اس سال کے اندر سب سے زیادہ اس چیز کا مجھے احساس ہوا ہے کہ رشتوں کے اندر نا لڑائیوں کی سب سے بڑی وجہ وہ زیادہ بولنا ہے۔ ہمیں لگتا ہے میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پتر کو، اپنی بیگم کو، اپنی ساس کو، اپنے کلی کو سمجھا لوں گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائی۔ اصل میں آپ جب بولتے ہیں تو اس کو خاموشی ہی سمجھاتے ہیں کہ میں چپ کیوں ہوں، یہاں پہ کیا چل رہا ہے، اس کے لیے آپ کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر میرے بھائی اگلے بندے کی 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہتا یا اس کا وہ لیول ہی نہیں ہے جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، آپ بحث نہ کریں۔ واللہ العظیم میرے بھائی، بحث کرنے سے رشتہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل مسئلہ اتنا گہرا نہیں ہوتا ہے، آپ کی بحث کی وجہ سے آپ کے منہ سے کوئی چوڑ بات نکل جاتی ہے، کوئی فضول بات نکل جاتی ہے، اور وہ چیز جو ہٹ کرتی ہے اگلے بندے کو، اس کی بنیاد پہ وہ جج کرنے لگتا ہے کہ تیرے اندر یہی چل رہا تھا، حالانکہ وہ چل نہیں رہا تھا، تو آپ کو غصہ آ گیا تھا، اس بحث کی وجہ سے آپ کا رنگ لال ہو گیا تھا، آپ کو تپ چڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ایسا جملہ نکل گیا جس کی وجہ سے وہ بندہ زیادہ ناراض ہو گیا۔ اور حالیہ میرے بھائی ہیں بڑے، تو ہماری ایک بحث ہوگی کسی بات پہ، حالانکہ کوئی بات نہیں، اس کو صرف ناراضگی تھی کہ میں نے اس کو کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ بیمار تھا 3-4 دنوں سے، تو میں نے نہیں پوچھا، وہ اس بات پہ بھڑک گیا۔ جب وہ بھڑکا تو میرے تو لڑائی کا کوئی ذیل ہی نہیں ہے، کوئی بات چیت کا ذیل ہی نہیں ہے، لیکن وہ بات نکلنے کی اتنی دور چلی گئی، اللہ کی قسم کو ہم بچپن کے مردے اکھاڑ کے لے آئے تھے، بچپن کے
25-30 سال پہلے بچے بات چلی گئی تھی میرے بھائی. حالانکہ بات کیا تھی, کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی میرے کیا حال ہے, یعنی کہ آپ کو میرا احساس نہیں ہے, آپ کو میری فکر نہیں ہے. تو میں جتنا زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, گیم اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے, دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں, یا اگلا سمجھنا نہیں چاہتا, ہو سکتا ہے بھائی مجھے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہو, میری بیچ میں نفس آ گیا, میری بیچ میں ایگو آ گئی ہے, تو میں سمجھنی نہیں چاہتا, جو مرضی کر لو, یا میرا لیول ہی نہیں ہے مائنڈ کا اس جگہ پہ جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں. تو دونوں تقاضے کیا کرتے ہیں, چپ ہو جا پھر نا, پھر بحث کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یا تو میرا لیول نہیں ہے تو پھر بھی چپ ہو جاؤ, یا میں سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر کیوں سمجھا رہے ہو؟ آپ خاموش ہو جائیں. خاموشی کے بعد ایک ہی چیز رہ جاتی ہے, عمل. بس اپنے عمل سے کسی محبت کا اظہار کر دیں تو کر دیں. تو 2-3 دن کے بعد بھائی جا آ رہا تھا, میں ادھر سے آ رہا تھا, ہم نے گلے مل لیے, میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, گلے ملے, بات ختم ہو گئی. اب عمل ہی ہے, باتیں ختم کر دو, اس سے نہیں کچھ ہونے والا. میں نے ہر تجربہ کر لیا میرے بھائی, یقین جانے مسئلہ خراب زیادہ ہوتا ہے اور سولو کم ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے. کوئی بندہ آگے کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا, میں نے نہیں آنا, ہمارے نبی زیادہ بحث ہی نہیں کرتے تھے, اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. منافقین آتے تھے بھی ہم نہیں جا رہے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں, آپ کوئی بحث نہیں کرتے تھے, چپ کر کے ان کی بات مانتے تو چلے جاتے تھے. بھائی جو بندے نے پہلی ذہن بنا لیا کہ ہم نے نہیں جانا, اس کا دوبارہ ذہن بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. تو ہم ان کے ساتھ عمل کی بنیاد پہ بات کریں گے, لفظ کو جو ہے نا کم سے کم استعمال کریں گے, نہیں تو لفظوں کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے بھائی. یہ عام جملہ ہو گیا ہمارے گھروں کا, اللہ کی قسم میرے بھائی, اللہ کا واسطہ اس چیز کا خیال کریں. یہ عام جملہ ہو گیا ہے, میں تمہیں 70 باری سمجھایا ہے, عام جملہ ہو گیا نا. آپ کے لفظ ختم ہو گئے. لفظ جب ختم ہوتے ہیں تو انسان کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کو باپ کی بھی عزت ہی نہیں ہے, اس کو ماں کی عزت نہیں, کیونکہ وہ ہر وقت کیا کرتی رہتی ہے, لفظوں کا بیجا استعمال ہو رہا ہے. بس جب اگلا بندہ نہیں سمجھ رہا ہے, اس کو سمجھ آ بھی نہیں رہی ہے, اس کا یہ لیول بھی نہیں ہے, تو آپ کے لفظوں کی ویلیو کیا ہوتی ہے میرے پہ, ختم ہو جاتی ہے. اب جو مرضی کر لو وہ نہیں سمجھنے والا, یہ آپ نے خود کی ہے. تو کم بولنا میرے بھائی دنیاوی حوالے سے بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے, اخروی حوالے سے بھی فائدے کے لیے. انشاءاللہ جو باقی 2 چیزیں ہیں, وقت تھوڑا زیادہ ہے, تو انشاءاللہ ہم اگلی اپنی مجلس کے اندر اس کو بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زبان کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ خاموشی کو پریکٹس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ذات کو کم بولنے کی اور دوسرے کو زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.